کلپ نمبر 232۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجت الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجت الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ فمن اضطر فی مخمصہ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: اے حبیب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا؟ تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے۔ تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ماذا احل لهم، ان کے لیے کیا حلال ہوا؟ یہ آیت حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن مہلہل رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت میں طیبات کو حلال فرمایا گیا ہے، اور طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت کے لیے کافی ہے۔ الجوارح، شکاری جانور، شکاری جانوروں سے کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں جیسے کتے اور چیتے کے شکار، یا شکاری جانور کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے شکرے، باز، شاہین وغیرہ کے شکار۔ جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑیں تب شکار پر جائیں، اور جب بلائیں واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہتے ہیں۔ مما امسکن علیکم، جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، یعنی تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کتے یا جانور جب شکار کر کے لائیں اور اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں تو اگرچہ جانور مر گیا ہو تب بھی حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا ہو تو حرام ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا